बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आज जो है 7 सितंबर है और आज है यौम फ़ज़ाइया। लेकिन 3 सितंबर को क्या हुआ था, 3 सितंबर को क्या हुआ था, ये बड़ा ज़रूरी है। और किस तरह से एक भारतीय पायलट ने पाकिस्तान में अपना फ़ाइटर प्लेन जो है उसको उतार दिया डर के मारे। जी हाँ, खौफज़दा होकर उस फाइटर पायलट ने जो कि एक स्क्वाड्रन लीडर था, जो स्क्वाड को लीड कर रहा था, उसने डर कर अपना जहाज़ जो है पाकिस्तान की एक फ़ज़ाई पट्टी जो पसरूर में वाक़या थी उसमें उसने उतार दिया था। ये बड़ा अहम वाक़या है। और आज आपको पता है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जो है बर्तरी हासिल की हुई है। हमने बनियानुल मरसूस में भी जो है उनके 6 जहाज़ गिराए थे और उसके बाद से हम कह रहे हैं कि अब आए तो 60 गिराएंगे। लेकिन ये तो खौफज़दा होकर अपने जहाज़ जो हैं पाकिस्तान सरज़मीन पर उतारने के आदी हैं। यानी ये वो डरपोक फ़ज़ाइया है, भारतीय फ़ज़ाइया जो हमेशा पाकिस्तान से मार खाती रही है। आज के दिन हमने 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराने का आलमी रिकॉर्ड बना रखा है। और MM आलम हमारे वो पायलट थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे कारनामे हैं जो बयान किए जाने चाहिए और बयान किए जाने हैं। और इसी में से एक वाक़या ये 3 सितंबर का है जिसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हुआ ये कि भारतीय फ़ज़ाइया का एक स्क्वाड्रन लीड कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। नेट तैयारे जो कि बरतानवी तैयारे हैं ये उनके पास थे और वो पाकिस्तान की तरफ से साइबर जो थे वो सेबर तैयारे जो थे वो उड़ाए गए और उनका मुकाबला किया जाना शुरू किया गया। और ये अभी मुकाबला जारी था कि एक और फाइटर प्लेन उड़ा जिसको फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह फ्लाई कर रहे थे। इस जहाज़ का आना था कि सारा गेम ही बदल गया। यानी ये गेम चेंजर साबित हुआ। और गेम चेंजर इसलिए साबित हुआ कि हकीमुल्लाह इससे पहले बरतानिया में नेट जहाज़ जो है उसको उड़ाने की मशक़ कर चुके थे। उन्हें पता था इस जहाज़ में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामी हैं। और इनके आने से इस फाइटर प्लेन के आने के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट्स की जो है वो सांसें फूल गई। उन्होंने अपने जहाज़ जो हैं उनको वापस भारत की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जो उनका स्क्वाड्रन लीडर था उसने अपना जहाज़ पसरूर की एक फ़ज़ाई पट्टी पर डर के मारे कि कहीं हकीमुल्लाह इसको गिरा न दें, उन्होंने उसको उतार दिया और यूँ वो पाकिस्तान के जंगी कैदी बन गए। ये वाक़या 3 सितंबर 1965 का है। यानी 7 सितंबर को तो हमने कारनामे सरअंजाम दिए ही, लेकिन आज एक वाक़या 3 सितंबर का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और जी हाँ, कराची के म्यूज़ियम में वो जहाज़ मौजूद है और वो आज भी लोगों की तफरीह तबाह के लिए है कि कैसे एक डरपोक पायलट ने पाकिस्तानी पायलट से डर कर अपना जहाज़ पाकिस्तान की सरज़मीन पर उतार दिया था। कल जो हमारे शाहीन हमारे एयर वाइस मार्शल ने बात की शहरयार ख़ान ने कि हम इस मरतबा 60 गिराएंगे तो गिराएंगे, ना सिर्फ गिराएंगे बल्कि इनको अपना बंदी भी बना लेंगे। याद रखिए जंग मई में भी इनको ये ज़रूरत नहीं हुई कि ये पाकिस्तान में आए, दूर से रहकर मिसाइल बरसा रहे थे। लेकिन फिर दूर से ही हमने ऐसा PL-15E मारा कि ना राफेल बचा, ना सुखोई बचा, ना कोई और जहाज़ जो है उनका इस काबिल रहा। SU-30 बचा कि उनका कोई जहाज़ इस काबिल नहीं रहा कि पाकिस्तान के मुकाबले में आ सके। और यही जो था 65 की जंग में भी था, क्योंकि झड़पें शुरू हो चुकी थी। और आपको याद है चवंडा के मुकाम पर टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई थी, तो सियालकोट का महाज ज़्यादा गर्म था और इसकी वजह जम्मू और कश्मीर पर होने वाले मुजालम थे। समझते ये थे भारतीय कि शायद उनका ये कब्ज़ा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन उन्होंने जिस कौम को ललकारा था उस कौम ने उनको पलटकर ऐसा जवाब दिया कि 7 सितंबर यानी आज के दिन में 5 जहाज़ गिराकर आलमी रिकॉर्ड, 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराना आलमी रिकॉर्ड है। जहाज़ उनके उस वक्त भी बेहतर थे और जहाज़ उनके जो है उस वक्त ज़्यादा जो थे कमाल महारत रखते थे और वो बरतानवी जहाज़ थे। नेट उनका नाम था। लेकिन पाकिस्तान के जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट थे उस वक्त हकीमुल्लाह, वो बरतानिया में नेट पर अपनी प्रैक्टिस करके आए थे। जी हाँ, वो आए थे और यही वजह थी कि उनके फ़ज़ा में बुलंद होते ही गेम चेंज हो गई। और सारी गेम चेंज होने के बाद बाकी लोग भाग गए, उनका सारा स्क्वाड्रन भाग गया। ख़ुद उन्होंने डर कर अपना जहाज़ जो है
وہ ज़مین پر اتار دی اور وہ پاکستان کی سرزمین تھی۔ کہنا صرف یہ ہے کہ جذبے لڑا کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے جسپال سنگھ سکند کا کیا بنا؟ گرفتار ہو گئے، جنگی قیدی بنا لیے گئے اور پھر انہیں 1966 میں واپس کر دیا گیا ایک معاہدے کے تحت، اور جا کر وہ انڈین ایئر فورس میں 1988 تک کام کرتے رہے۔ لیکن 1988 میں ایک واقعہ اور ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ وہی فلائٹ لیفٹیننٹ حکیم اللہ جو ہیں پاکستانی ایئر فورس کے سربراہ بن گئے۔ یہ بڑی بات ہے، انہوں نے ہی جو ہے پھر پاکستان کی ایئر فورس کو لیڈ کیا، نہ صرف لیڈ کیا بلکہ پاکستان میں ایئر فورس کے حوالے سے بہت ساری جدید ٹیکنالوجیز جو ہیں انہی کے دور میں آئی۔ 1988 سے 1991 ان کا دور ہے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ اس وقت 3 مئی 65 والے، اور یہ جو تھے ہمارے حکیم اللہ، ہمارے جو کہ ایئر چیف تھے، ان میں یہ اس قدر صلاحیت موجود تھی کہ انہوں نے بھارتی بہتر طیاروں کو جو ہے وہ نہ صرف ڈرایا بلکہ ڈرا کر اپنی سرزمین پر اترنے پر مجبور بھی کر دیا۔ کہنا صرف یہ ہے، ٹیکنالوجی نہیں، جذبے لڑا کرتے ہیں۔ پاکستانی ایئر فورس کا جذبہ سن 47 سے لے کر آج تک کوئی قوم جو ہے اس جذبے کو ختم نہیں کر سکی۔ یہ جذبہ ہی تھا کہ عرب اسرائیل وار میں بھی ہمارے پائلٹ نے 3 جہاز اسرائیلی گرائے تھے، جی ہاں، اور ہم نے بھارت کے تمام جہازوں کو جو ہے ناکو چنے چبوائے۔ ہر جنگ میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ پاکستانی ایئر فورس کا یہ اعزاز حاصل ہے اس کو کہ کبھی بھارتی ایئر فورس اس پر سبقت نہیں لے جا سکی ہے۔ ہم نے ہمیشہ 0 سے سکور 0.5 0.6 0.7 اور اب 0.60 کا سکور جو ہے اس کو مینٹین کیا ہے، اور اب بھی پاکستان کے پاس J-10C ہے جو دنیا کا 5th جنریشن جہاز ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے۔ PL-15 سے آگے PL-17 ہے، اس پر میں الگ سے بھی لاگ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ پھر پاکستان اپنے جہاز بنا رہا ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو بن رہے ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں ان کے SU-400 کو ختم کیا، ان کے برہموس کی بیٹریز کو تباہ کیا، ان کے جہازوں کو اڑایا۔ وہ پاکستان خود بناتا ہے، اور پاکستان نہ صرف بناتا ہے، فخر کی بات یہ ہے کہ پاکستانی پائلٹس اب دنیا کے دوسرے ممالک کے پائلٹس کو بھی جو ہے ٹریننگ دے رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کے پاس لوگ تربیت حاصل کرنے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جنگ میں ہم نے بھارتی فضائیہ کے عزائم کو، ان کے مضموم عزائم کو خاک میں ملایا ہے۔ ابھی ایک نئے ملک کا بھی اضافہ ہوا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پائلٹس جو ہیں آپ ٹرین کر دیں، لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے ہم آذربائیجان ہے، یا ہمارا اپنا ارجنٹائن ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، جو کہ لینا چاہتے ہیں JF-17 تھنڈر، انہوں نے بھی اپنے پائلٹس کو پاکستان میں تربیت دلانے کی بات کی ہے۔ لیکن اب ایک افریقی ملک نائجیریا جو ہے اس کے پائلٹس کو بھی پاکستانی پائلٹس ٹریننگ دیں گے کہ آپ نے جنگ کیسے لڑنی ہے۔ دنیا کو ہم سکھا رہے ہیں، دنیا کو ہم بتا رہے ہیں۔ بتا کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کہ پاکستان کے پائلٹس جذبے سے لڑتے ہیں۔ پاکستانی پائلٹس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی جان جائے گی۔ جذبہ جہاد وہ جذبہ ہے جو 65 سے لے کر آج کے دن تک ہماری پاک افواج، پاک فضائیہ، پاک بحریہ میں موجزن نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بحریہ میں یہ لوگ سامنے آ سکے، نہ فضائیہ میں مقابلہ کر سکے، اور نہ جب ہم نے اپنی بڑی افواج کے ذریعے میزائل بیٹریز کو چارج کیا، فتح 2 کو چلایا، فتح 1 اور فتح 2 کو، اس کے بعد بھارتی کہیں نظر نہیں آئے۔ ہاں بھاگتے ہوئے نظر آئے، جھنڈا سفید لہراتے ہوئے نظر آئے، اور اس بات پہ نظر آئے کہ امریکہ ہمیں بچا لے، اور پھر وہ جنگ بندی ہو گئی۔ اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو آج بھارتی فوج کا نام و نشان مٹ جانا تھا۔ اپنی ایئر فورس کو نکال کر تو یہ پہلے ہی وہ بے آف بنگال کی طرف لے گئے، دور لے گئے کہ شاید وہاں تک ہمارا میزائل نہیں آ سکتا، لیکن ہم نے اپنے ڈرونز جو ہیں دہلی کے اور گجرات کے اندر اڑا کر مودی کا گھر دکھایا کہ یہ وہ گھر ہے جس کو جب چاہیں ہم ہٹ کر سکتے ہیں۔ جذبہ آج بھی پاکستان کا جواں ہے، جذبہ آج بھی پاک فضائیہ کا، ہمارے شہینوں کا اسی طرح سے سر بلند ہے، اور اسی طرح سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے پاک فضائیہ کے شہین کبھی کسی سے نہیں ہارے ہیں اور نہ کبھی ہاریں گے۔
یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان فضائیہ کل بھی سرخرو تھی، پاکستانی فضائیہ جنگ مئی میں بھی سرخرو رہی، اور پاکستان فضائیہ آنے والے کال میں بھی اگر دشمن نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کو نکالنے کا فن جانتی ہے۔ یہ پاک فضائیہ ہی ہے جس نے ہماری ہواؤں کو محفوظ بنا رکھا ہے، ہماری سرزمین کو محفوظ بنا رکھا ہے، اور ہم اب ٹیکنالوجی کے اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ آج ہم اپنے فورتھ جنریشن کے جہاز بنا رہے ہیں۔ آنے والا وقت ففتھ جنریشن کا ہے، وہ بھی جہاز ہم بنائیں گے۔ اس پر بھی میں بات کروں گا آپ سے کسی دن۔ J-35 جو ہے وہ کب انڈکٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی بتایا جائے گا آپ کو۔ شاید کل میں ایک ویلاگ اس پر ضرور کروں گا، کیونکہ J-35 جو ہے اس کے حوالے سے ایک اہم خبر جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان میں یہ کب آئیں گے اور کب پاکستان کو ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کی جائے گی اس پر کل بات کریں گے۔ لیکن آج مجھے یہ بتا کر بڑی خوشی ہو رہی کہ 3 ستمبر کو 1965 کو جو ہے پاک فضائیہ کے شہینوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ ان کے اسکواڈرن لیڈر کو اپنا جہاز پسرور کی ایک چھوٹی ایئر بیس یا ایئر اسٹرپ پر اتارنا پڑا، اور جہاز آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، اس نشانی کے ساتھ کہ پاک فضائیہ کو پوری قوم کا سلام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔